داری کے لیے جیتنے کے بعد وی سی سر کے نگرانی میں یہاں پر جمع ہوئے تھے. الحمدللہ بہت بہترین انداز میں ہمارے بھائی عمر فاروق نے اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم پر بہت ساری باتیں بتا دی ہیں. اس کے بعد شاید 15 منٹ کیا ہم 5 منٹ میں باقی کے مہمان اپنی بات ختم کر سکتے ہیں. تو میں اس سے ہٹ کے کچھ اپنے تجربات اور پھر ہم اور آگے اس کیمپس کو کس طریقے سے لے جا سکتے ہیں اس کے اوپر گفتگو کروں گا. میں نے اس وقت جب حلف لیا تھا نائب صدر کا تو یہی بات وی سی سر کے سامنے کہی تھی کہ ہم تو بالکل شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنے والے اساتذہ کے سامنے ہم بھی ادب کا اور احترام کا معاملہ کریں گے. لیکن وہ لوگ وہ اساتذہ جو یہاں کے کیمپس میں اسٹوڈنٹس کی آواز کو دبانے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے ہم ان کے خلاف سامنے کھڑے نظر آئیں گے. تو یہی ایکٹیویزم کو ہم کیمپس کے اندر پیدا کرنے کے لیے یہاں پر یونین کا ساتھ دیتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم یعنی جب آپ ایک طالب علم بنتے ہیں کسی کیمپس کے کسی ادارے کے تو جیسے ہی آپ اس کے اندر داخل ہوتے ہیں یعنی مانو کے کیمپس میں اگر آپ داخل ہو رہے ہیں تو سمجھ جائیے کہ وہاں سے آپ کو اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم شروع کرنا ہے. ایک طالب علم کوئی ادارے میں داخلہ لیتا ہے اور وہ چپ ساتھ کر اس کے اوپر ہونے والے ظلم یا پھر اس کے اوپر ہونے والے زور زبردستی کو خاموشی سے جھیلتا ہے تو اس کو یہاں سے اگر وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی لے کر نکلتا ہے تو اس کی ڈاکٹریٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو ایسے مثالی کیمپس کو قائم کرنے کے لیے ایسے مثالی طلبہ کو آگے بڑھانے کے لیے اسٹوڈنٹ یونین کا ساتھ دیتے ہیں اور اسٹوڈنٹ یونین کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج دیکھیے ابھی شاید دوپہر کا وقت ہونے کی وجہ سے بھی یہاں تعداد کم ہوگی لیکن جیسے ہی ہماری شام ہوگی اور شاید مشاعرہ بھی ہے تو ہم وہاں دیکھیں گے کہ تعداد کتنی ہوگی. یہی المیہ ہے ہماری قوم کا, یہی المیہ ہے ہمارا کہ ہم جہاں انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے جہاں تفریح ہوتی ہے وہاں بھرپور اپنے انجوائمنٹ کے ساتھ حاضر ہو جاتے ہیں. اور ایسے مقام پر جہاں پر ہم کو سیکھنے کو ملتا ہے جہاں سے ہم کو تبدیلی کا موقع ہوتا ہے وہاں ہماری تعداد کم ہوتی ہے. جس دن ہم مان لیجئے ایسے محفلوں میں ایسے میٹنگز میں اگر ہماری تعداد یہ حال بھر کر ہوگی یہاں پر اگر کرسی پہ بیٹھنے کے لیے جگہ نہ ہوگی اور لوگ کھڑے ہو کر سنیں گے تو سمجھ لیجئے کہ اس دن اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم شروع ہو گیا ہے. ورنہ بالکل تبدیلی تو کچھ لوگوں سے آتی ہے لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیشہ تعداد گرتی جا رہی ہے یا کم ہوتی جا رہی ہے. یہاں پر اگر کیمپسز میں اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم کی بات ہوتی ہے تو یہ چیز ہم کو سکھاتی ہے, ہم کو یہ چیز بتاتی ہے کہ آپ کس طریقے سے اسٹوڈنٹ لائف کو جدوجہد کے ساتھ گزارتے ہوئے آگے کی زندگی میں اپنے اسٹوڈنٹ لائف کو ختم کرنے کے بعد دوسرے مراحل میں اس کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کرتے ہیں, چاہے وہ معاشی حالات ہو, سماجی حالات ہو یا پولیٹیکلی اپنے علاقے میں پولیٹیکلی کس طریقے سے انوالومنٹ ہو. اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم آپ کو یہی سکھاتا ہے. جب آپ یہ چیز سمجھ لیں گے کہ کس طریقے سے ہم کو ڈنکے کی چوٹ پر سچ کو سچ بتانا ہے چاہے ہمارے اس میں جانی مالی نقصان ہو, تب آپ کو جو ایکٹیویزم ہوگا, جو آپ کی بے باکی ہوگی وہ کام آئے گی. جب تک ہم اے سی کے کمروں میں بیٹھ کر ڈیل کر لیں گے, جب تک ہم چاہے وہ اسٹوڈنٹ معاملات ہو یا پھر ہمارے کمیونٹی کے معاملات ہو, دبے کرسی پہ آرام سے ٹھنڈی چھاؤں میں اور اے سی میں اگر معاملات کو ختم کر لیں گے تو ایسی قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. ایسا نہیں ہے کہ صرف معاملات یا پھر جو ڈیلنگز ہوتے ہیں صرف وہ باہر ہی ہوتے ہیں, بالکل کیمپس کے اندر بھی یہی ہوتے ہیں. آج ایک طرف تو مجھے خوشی کی بات بھی محسوس ہوتی ہے کہ یہاں پر فارمر ایم ایس کیو لیڈرز یہاں پر جمع ہوئے ہیں, لیکن مجھے افسوس بھی ہوتا ہے اور میں اس چیز کی کمی بھی محسوس کرتا ہوں کہ کیوں ہمارے درمیان میں ایسے لیڈرز موجود نہیں ہیں. کم از کم جو ہمارے کیمپسز کے ایسے
طلبا کو تیار کر سکتے ہیں جو باہر جا کر ریئل لائف پولیٹکس میں حصہ لیں. کیا جامعہ سے یہاں کوئی ایک اسٹوڈنٹ لیڈر نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا علی گڑھ سے کوئی ایک اسٹوڈنٹ لیڈر ہمارے درمیان میں نہیں ہو سکتا تھا؟ شاید اس میں کچھ کمزوری ہمارے یونین کی بھی ہوگی یا پھر ان کو اس میٹنگ سے روکا بھی جا سکتا ہوگا. یہی چیز عمر فاروق نے بھی بتائی کہ کس طریقے سے آپ کو بے باکی کے ساتھ لڑنا ہے، اپنا مقام لینا ہے. ہم اسٹوڈنٹ لائف سے نکل کر اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم پر تو ہم الحمدللہ کیمپسز میں اپنا حق چاہے وہ میس کے لیے ہونے دیجیے، ہاسٹل روم کے لیے ہونے دیجیے، لڑ کر لیتے ہیں. اور جب ہم یہاں سے نکلتے ہیں تو کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے سوسائٹی میں اپنے معاشرے میں جا کر خاموش مزاج ہو جاتے ہیں. وہاں جا کر اصل آپ کو کام کرنا ہے، وہاں اصل ہم کو تبدیلی لانا ہے. جب ہم یہاں سے نکل کر کوئی جگہ پر پہنچتے ہیں، چاہے وہ جاب ہونے دیجیے، چاہے آپ کا بزنس ہونے دیجیے، ایک چیز ہم کو ذہن میں رکھنا ہے، انسان یا تو جیتتا ہے یا پھر سیکھتا ہے. کبھی ہم ہار نہیں ماننا چاہیے. کوئی بھی معاملہ ہونے دیجیے، آپ کو پروفٹ ہو سکتا ہے یا لرننگ ہو سکتی ہے، آپ کو لاس نہیں ہو سکتا. یہ پازیٹیوٹی کے ساتھ اگر آپ کام کریں گے زندگی کے کوئی بھی مرحلے میں تو وہ آپ کے اندر ایک ایکٹیویزم کو برقرار رکھے گا. ورنہ جیسے ہی آپ یہ سوچیں گے کہ یہ ایکٹیویزم کرنے سے مجھے نقصان ہوگا، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو وی سی سے آپ کو نوٹسز آ جائیں گے اور آپ کو باہر نکالا جائے گا، یہاں آپ ختم اپنی آواز کو دبا دیں گے. اگر آپ باہر نکل کر سوسائٹی میں کام کر رہے ہیں، ایکٹیویزم میں حصہ لے رہے ہیں، ایک اگر پولیس کی طرف سے کال آ گیا تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنا ایکٹیویزم برخاست کر دیتے ہیں. آپ کمیونٹی لیڈر بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ایک کیس آپ کے اوپر درج ہو جاتا ہے آپ اپنی آواز کو بند کر دیتے ہیں. ایسے ہم کو نہیں بننا ہے. آپ کو بے باکی کے ساتھ زندگی کے ہر مرحلے میں آپ کو جیل میں جانا پڑے. آج ہم اگر بول رہے ہیں تو بالکل انہی لوگوں کی وجہ سے بول رہے ہیں جنہوں نے کیسز کی وجہ سے اپنے آپ کو جیلوں میں بند کر رکھا ہے. وہ لوگ ہمارے لیے آواز اٹھا کر جیلوں میں گئے، اور کچھ ایسے بھی ہمارے درمیان ہستیاں گزری ہیں جو شہید بھی ہو گئے ہیں. ان لوگوں کو یاد رکھتے ہوئے ہم اپنے اندر ایکٹیویزم کو زندہ رکھنا ہے. مانو کیمپس ہمارے لیے بہترین جگہ ہے. آپ کو اردو یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ شاید پتا ہوگا کہ سنسکرت یونیورسٹی بھی 1998 میں شروعات ہوئی تھی. لیکن آپ دونوں کا موازنہ کیجئے، دونوں کو کمپیریزن کیجئے کہ آج ہندوستان میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے کتنے طلبہ اور طالبات باہر نکل رہے ہیں، اور الحمدللہ بہت بہترین کیمپسز اور بہترین مقامات پر اپنے آپ کو پہنچا رہے ہیں. اس چیز کو ہم کو زندہ رکھنا ہے. بالکل یہ کیمپس اگر زندہ رہے گا تو ہمارے طلبہ کی وجہ سے ہی رہے گا. یہاں پر جو اساتذہ ہوتے ہیں ہم ان کی عزت کرنا چاہیے. ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو ادب کے ساتھ پیش آنا چاہیے. لیکن جب آپ کا حق مارا جا رہا ہے، آپ کی آواز کو بند کیا جا رہا ہے، تو آپ ڈنکے کی چوٹ پر سامنے کھڑے ہو جائیے. اور جو اسٹوڈنٹ لیڈرز جن کو آپ چنے ہیں، چاہے ووٹ ڈالو یا مت ڈالو، چاہے آپ کے پارٹی کے ہو یا نہ ہو، جس وقت اسٹوڈنٹ الیکشن ختم ہو گیا، جس وقت آپ کے اسٹوڈنٹ لیڈر بن کر کوئی نائب صدر، کوئی صدر، کوئی سیکریٹری بن کر آپ کے سامنے آیا ہے، تو مان لیجئے کہ وہ پورے یونیورسٹی کا لیڈر ہے. اگر آپ ان کا ساتھ نہیں دیں گے، آپ یہ سوچیں گے کہ وہ ہمارے اپوزیشن پارٹی کا تھا، تو بالکل آپ اپنی آواز خود بند کر رہے ہیں. آپ اپنی آواز کو خود نیچا کر رہے ہیں.